اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم، اور جس دن سے مراد قیامت کا دن۔ یحشرہم، وہ حشر کرے گا، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً، سب کے سب، جس دن وہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ تو دھیان دو، غور کرو، یاد کرو دن کو جب وہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ پھر یہاں محذوف ہے کہ وہ یہ فرمائے گا، یا معشر الجنی، اے جنوں کے گروہ۔ یہ ویسے تو عین، شین اور رے، اشارہ یا شروع کا مطلب ہوتا ہے، یا اشارہ یا شروع کا مطلب ہوتا ہے 9 میں شامل ہو کر 10واں ہونا۔ تو 10 کے نمبر کو بھی اشرا کہتے ہیں، 1/10 کو عشر کہتے ہیں، اور جب لوگ اکٹھے ہو جائے اور تعداد 9 سے بڑھ جائے تو پھر ایک طرح سے وہ ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک گروپ بن جاتے ہیں، تو پھر معاشر کہتے ہیں گروہ کو، اور معاشرہ بھی کہتے ہیں جس میں لوگ آپس میں مل جل کر اکٹھے رہتے ہیں۔ تو نمبر سسٹم کے اندر 1 سے لے کے 9 تک ڈیجٹ ہے۔ اب جب 9 ڈیجٹ سے کراس آپ کرتے ہیں تو وہ ڈیجٹ سے نمبر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یا اردو زبان میں ہند سے وہ عدد میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ چینج ہوتی ہے۔ تو عربی میں جیسے ایک کے بعد ایک چینج آتی ہے کہ ڈوئل ہو جاتا ہے، جس کو تثنیہ کہتے ہیں، پھر 2 کے بعد ایک چینج آتی ہے، جب 3 ہوتے ہیں تو وہ جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب 9 کے بعد ایک چینج آتی ہے تو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے۔ تو اے گروہ جن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، کثرہ کا مطلب ہوتا ہے کثرت، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے استکثرہ کا مطلب ہوتا ہے کثرت چاہنا، کسی چیز کو جمع کرنا۔ تو کسی کو جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا، اپنا بنا لینا، یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تم نے تو اپنا بنا لیا، من الانسی، انسانوں میں سے، اور اس میں کثرت کا لفظ شامل ہی ہے کہ تم نے انسانوں میں سے بہت ساروں کو اکٹھا کر لیا۔ اور یہ وہی والا شیطان کا کلیم تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میں میجورٹی کو گمراہ کر دوں گا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے بہت ساروں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اور جب یہ شیطان نے دعویٰ کیا تھا، مہلت مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا تھا کہ میں ان سب کو جہنم ان سے بھر دوں گا جو تیرے فالوورز ہوں گے تیرے سمیت۔ تو یہاں جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اے جنوں کے گروہ، اور اب جنوں کے گروہ سے مراد یہ شیطان والے جن ہے، سارے جن نہیں ہیں، کیونکہ جنوں میں نیک جن بھی ہوتے ہیں، کہ تم نے اکٹھا کر لیا انسانوں میں سے بہت ساروں کو۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان کے اولیاء ہوں گے، جو ان کے ساتھی ہوں گے، وہ آگے سے یہ عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، استمتع متاع کا مطلب ہوتا ہے ساد و سامان، استمتاع کا مطلب ہوتا ہے کسی سامان سے فائدہ اٹھانے کی خواہش، فائدہ اٹھانا بھی پھر اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، ایک دوسرے کا، ہم نے استعمال کیا ایک دوسرے کو، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا کیونکہ جو جن تھے انہوں نے انسانوں کو استعمال کیا، انسان جو ہے وہ ان کی پوجا بھی کرتے رہے، ان کی باتیں مانتے رہے، ان کے اعلی کار بن گئے، بڑے بڑے کام کیے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ اسی طرح انسانوں نے جنوں کو استعمال کیا، کیونکہ یہ جو جادو ٹونے ہوتے ہیں، جو نجوم کا علم ہوتا ہے، کاہن ہوتے ہیں، یہ جنوں کو یوز کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو ہم نے خوب استعمال کیا، وہ بلغنا، اور ہم پہنچ گئے اجلنا، اپنی مدت کو، الذی اجلت لنا، وہ مدت جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔
یعنی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں الف جیم اور لام سے یہ ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہونا، تو پھر اس مبتلا رہنے کی جو مدت ہے، اس آزمائش کی جو مدت ہے، اس کو اجل کہا جاتا ہے۔ اس سے پھر اجل یؤجلو تعجیلا، یہ باب تفعیل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدت مقرر کرنا۔ اور یہ ہمارے ہاں پہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مؤجل، یہ اسی کا مفعول ہے۔ تو مؤجل کا مطلب ہوتا ہے مقرر کیا گیا ایک مدت تک کے لیے۔ نکاح میں ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معجل، اس میں یہاں پر عین آتی ہے۔ تو معجل ہوتا ہے اجرت والا، یعنی وہ حق مہر جو فوراً ادا کرنا ہو وہ معجل ہوتا ہے، اور جس حق مہر میں وقت ہوتا ہے وہ مؤجل ہوتا ہے۔ تو یہ عین اور الف کی آواز کا جو فرق ہے، اس سے ان کے معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے معجل کی تھی، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی یہ قیامت کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ ایک طرح سے ایک تمہید باندھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا جنوں کو کہ بھائی تم نے تو انسانوں میں سے بہت ساروں کو ہتھیا لیا، تو اب انڈرسٹوڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جہنم میں سب کو بھر دیں گے، تو شاید وہ اپنی ایک طرح سے معافی مانگنے کے لیے بات شروع کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہے، ہم نے ایک دوسرے کو بہت استعمال کیا، اب ہم اس مدت مقرر پر تک پہنچ گئے، یا آپ نے مدت مقرر کی تھی۔ تو آگے سے اب ان کو تمہید کے بعد اپنی بیان کا موقع ملتا نہیں، وہ اگلے پورشن میں دیکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ اور یاد کرو دن کو جب وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے گروہ جن، اے جنوں کے گروہ، تم نے تو بہت ساروں کو اپنا لیا انسانوں میں سے، اور کہیں گے ان کے ساتھی انسانوں میں سے اے ہمارے رب، ہم نے استعمال کیا ایک دوسرے کو، اور ہم پہنچ گئے اس مدت کو جس کو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ معجل کا دوبارہ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں یہ لفظ ہے الف جیم لام، اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ اجل کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت، کوئی مقرر کی گئی مدت، اس کو کہتے ہیں اجل۔ اور عربی میں ہی ایک اور لفظ ہوتا ہے عین جیم لام، جس سے ہم اردو کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اجلت۔ تو عین جیم لام کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، الف جیم لام کا مطلب ہوتا ہے کوئی مقرر مدت کرنا۔ ان دونوں سے جو باب تفعیل ہے، باب تفعیل میں جو فاعل ہوتا ہے وہ مثال کے طور پہ ہوتا ہے معلم، مصور، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معلم۔ تو الف جیم لام سے مفعول بنے گا مؤجل۔ مؤجل کا مطلب ہوگا وہ چیز جس کے لیے ایک مدت ٹھہرا دی گئی، اور عین جیم لام سے ہوگا معجل، اس کا مطلب ہوگا جس کو جلدی کیا گیا ہو، جس کے لیے جلدی ڈالی گئی ہو۔ تو حق مہر معجل بھی ہوتا ہے اور مؤجل بھی ہوتا ہے، دونوں آپشن ہوتی ہے۔ اگر طے یہ پائے کہ حق مہر نکاح کے بعد فوراً ادا ہوگا تو اس کے لیے نکاح فارم میں پھر معجل لکھا جاتا ہے، اور اگر طے یہ پائے کہ نکاح کے بعد میں کبھی پے کر دیا جائے گا، جلدی نہیں ہے، اس کے لیے ایک مدت دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور اکثر وہ مدت ان لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ میں بھی بندہ فوت ہو جائے تب تک کی مدت ہوتی ہے کہ اس کی وراثت میں سے بھی تقسیم کیا جائے، اس کو مؤجل کہتے ہیں۔ اور آپ نے دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے، عام گفتگو میں تو خیر بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں خاص طور سے پھر فرق پڑ جاتا ہے الفاظ کے معنی میں، اور پریکٹیکلی یہاں بھی پڑتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے جی کہ آپ نے کون سا حق مہر لکھوانا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی معجل لکھوانا ہے، تو معجل کا مطلب تو ہوگا جو لیٹ والا ہوگا، اور اگر معجل کہیں گے تو وہ فوراً والا ہوگا۔ تو یہ عین اور الف کے جو پروننسیشن کا فرق ہے اس سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، استعمال قیامت کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ قیامت یقینی ہے، تو عام طور پہ قرآن شریف میں اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ النار مثواکم، جو آگ ہے یہ تمہارا
ٹھکانہ ہے. مسوا اسم ظرف ہوتا ہے، تو جس طرح مسجد ہوتی ہے مثال کے طور پر سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے کا وقت، اسی طرح مسوا ہے یہ سین سے واو اور الف، اس سے کہیں مستقل قیام کرنا، ٹھکانہ کرنے کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، یعنی ان کو ان کا جواب دینے کی، ان کی جو صفائی وہ پیش کر رہے تھے اس کی مہلت ہی نہیں دی جائے گی. ان کو وہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے شٹ اپ کر دیں گے، ان کو بولنے نہیں دیں گے آگے، اور کہیں گے جی جہنم ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. اب ویسے یہ گرامیٹیکلی اصل تو لفظ ہوتا ہے خالدون، یہ خالدین آیا ہے کیونکہ یہ نصب میں ہے. جب حال آتا ہے، جو پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی حالت بیان کی گئی ہے، تو حالت یہ بیان کی ہے کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس حال میں ہے وہ تمہارا ٹھکانہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. مطلب یہ کہ یہ تو خیر طے ہے نا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے یا آخرت میں ہوگا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے اذن کا، حکم کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا، جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے عمل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جنت کے متعلق تو کوئی ایکسیپشن آتی نہیں ہے، بیان نہیں کی گئی، بہرحال وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. مگر جہنم کے متعلق شاید 2 مقامات پر یہ الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہنمی، مگر اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ نے ان کو فنا کر دینا ہوگا یا وہاں سے نکال دینا ہوگا، وہ اب اللہ کی مرضی. اب یہ اللہ کی مرضی کب ہوگی، کس کے لیے ہوگی، کیوں ہوگی، یہ ہمارے اسکوپ سے باہر ہے. ہمارے اسکوپ میں یہ پہلا والا پورشن ہے، وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو شیطان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں، اس کے ساتھی بنتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. یہ تو ہمیں ایکسپلین کیا گیا قرآن شریف میں بار بار. اس ہمیشگی میں کیا کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں. ہاں یہ پتہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کر دے گا، کسی کی کرے گا یا نہیں کرے گا وی ڈونٹ نو، کس کی کرے گا وی ڈونٹ نو. اس کے لیے ہمیں کوئی رول نہیں بتائے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے جن کا ہمیں بتایا نہیں گیا. تو جب چیز کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کے متعلق ہم کوئی کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، کوئی عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی رائے بھی نہیں کر. ہمارا عقیدہ یہاں تک ہے کہ ایز اے پرنسپل جو لوگ شیطان کے ساتھی بنیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ہی جائیں گے. اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے اوپر بار بار قرآن شریف میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اچھے کام بھی بتا دیے گئے، برے کام بھی بتا دیے گئے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری استطاعت سے بڑھ کر ہے کوئی چیز تو اس کی تمہارے اوپر نہیں ڈالی گئی. اگر بھوک سے مر رہے ہو تو مثال کے طور پہ تم خنزیر بھی کھا سکتے ہو، مری ہوئی مرغیاں بھی کھا سکتے ہو، سود بھی کھا سکتے ہو. اگر تم نے غلط کام کر دیے اس کے بعد تم نے توبہ کر لی، اس میں بھی آپشن ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی وہ ساری جو ڈومین ہے وہ ہمیں ایکسپلین کر دی گئی ہے. یہ جو الا ماشاء اللہ والی ہے، یہ کیونکہ ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہیے، اور نہ اس کے اوپر بینک کرنا چاہیے کہ لاکھوں کروڑوں سال جہنم میں گزارنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نکال دے، تو وہ لاکھوں کروڑ سال تو نکالنے ہی پڑیں گے نا. اس لیے کیوں ایک لمحے کے لیے بھی انسان جہنم میں جانے والے اعمال کیوں کرے جس کے نتیجے میں اس کو ایک لمحے کی بھی جہنم ملے. وہی اعمال کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا نیت صاف رکھیں، فوکس رکھیں، حنیف ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. اب اس کو ان کی صفائیوں کی، ان کی ایکسپلینیشنز کی، درخواستوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو کنونس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اس میں شاید کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو آئے ہم سے. نہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے جو اپنے رول اور سسٹم بنائے ہیں اپنی حکمت کے تحت بنائے ہیں. کسی مخلوق کی یہ جرت نہیں ہے، کسی مخلوق کا یہ کیپیسٹی نہیں ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جا کے مشورے دے سکے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, لوگ بڑے مشورے دیتے ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اچھا پھر اگر رحمان ہے تو جہنم میں کیسے ڈال دے گا. ایسے خدا کو لوگ خدا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, اور ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہمارے پاس آرگومنٹ ہے کہ اللہ ہے تو اللہ کو رحمان ہونا چاہیے, اگر اللہ کو رحمان ہونا چاہیے تو رحمان تو جہنم میں ڈال نہیں سکتا. تو جتنے بھی مذہبوں میں جو بھی خدا ہے وہاں پہ جہنم کا کانسیپٹ ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ کہ خدا ہے ہی. یعنی خدا نے جو کام کر رہے ہیں آپ کے آئیڈیالوجی, آپ کے کانسیپٹ کی روشنی میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمائش کرنی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے رسول کی امت میں ہیں, ہم کیسے جہنم میں جائیں گے, تو ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا, اب ہم جو دل چاہتا کرتے پھریں. تو ایسا نہیں ہے, اور قیامت والے دن سب کچھ اچھی طرح پتہ لگ جائے گا جب لوگوں کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے, اور اس کو جو کچھ ہمارے لیے ضروری تھا اس نے ہمیں قرآن شریف میں اس کو بتا دیا ہے. قرآن شریف پڑھتے جائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے, روزانہ پڑھے, اس سے کنیکشن قائم رکھے, سب کنفیوژن ختم ہو جاتی, کسی قسم کی کنفیوژن نہیں رہتی. مطلب یہ کنفیوژن رہ جائے گی کہ ہم نے ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں کہ جو قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی, یا اگر ڈیورس ہے تو وہ 3 دفعہ دے دیا ہے تو وہ 3 کنسیڈر ہونی چاہیے یا 1 کنسیڈر ہونی چاہیے. یہ قرآن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے لیے آیا بھی نہیں ہے. قرآن آیا ہے آپ کو جہنم کے گڑھے سے نکال لے, آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے کو درست کرنے کے لیے گائیڈ لائن دینی ہے. گائیڈ لائن بالکل کلیئر ہے. قرآن شریف سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اور بہت کلیئر کر دیا, پھیر پھیر کے مختلف طریقوں سے باتیں بتا دی. تو قرآن پڑھیں اور قرآن سے نصیحت حاصل کریں, کسی قسم کی کنفیوژن نہیں رہ جاتی. انسان کو کوئی قیامت کے متعلق, فرشتوں کے متعلق, لوگوں سے بات چیت کے متعلق, معاملات کے متعلق, اپنے کاروباری کسی چیز میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. جو چھوٹی فروئی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ فروئی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں, جہاں پہ زمانے کے لحاظ سے مختلف آنسر ہو سکتے ہیں, وہ ہماری عقل پہ چھوڑ دیے گئے. وہ عقل کے مطابق اگر ہم جینولی خلوص نیت سے کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. اسلامک بینکنگ کا مسئلہ آ گیا, قرآن میں نہیں بتایا جی اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے, لیکن آپ کو گائیڈ لائن مل گئی کہ سود کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا. اب آپ نے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کر لیں. اگر آپ نے خلوص نیت سے فیصلہ کیا ہوگا, جینون فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں, مفتی کے فتوے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ امید اس کو معاف فرمائیں گے. لیکن جو بھی موٹی موٹی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یا جو جس کو بڑی پگڈنڈی کہتے ہیں, جو شاہراہ ہے, سیدھی صراط مستقیم ہے, وہ قرآن شریف میں بالکل کلیئر ہے. قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم. وہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو مگر جو اللہ چاہے, بے شک تیرا رب خوب حکمت والا, خوب علم والا ہے. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, نولی, یہ واو لام, یہ بیسیکلی جو روٹ یہ ہوتا ہے, اس میں ولی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی بنانے کا مطلب ہوتا ہے, اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے قریب کرنا. اس کے بعد یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لفظ مولا بھی بنتا ہے یا ولی بھی بنتا ہے. تو ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے, ساتھی بھی ہوتا ہے, کار ساز بھی ہوتا ہے. اسی سے ایک لفظ ایک اور سینس میں استعمال ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ولایت. ولایت کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کسی کے اوپر حاکم ہونا. جو انگلستان کو ولایت کہا جاتا ہے, ایکچولی یہ برطانوی راج کے دور میں اس کو ولایت کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ حکومت تھی. تو کوئی کہتا تھا کہ جی یہ ولایتی مال ہے, یا میں ولایت جا رہا ہوں یا آ رہا ہوں. ادروائز تو اس کے لیے ہماری زبان میں لفظ بدیشی ہے یا بدیسی ہے, یعنی دوسرے دیش کا. فورن کو ولایت نہیں کہا جاتا بیسیکلی, وہ کیونکہ انگلینڈ کے لیے مشہور ہوتا تھا, اور انگلینڈ کو آج بھی ولایت کہا جاتا ہے. اب انگلینڈ ولایت نہیں ہے, اب ہماری ولایت جو ہے وہ اسلام آباد میں. تو اسی سے پھر ایک تولیت بھی ہوتا ہے, جو یہ مزاروں کے اوپر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کا حکم چلتا ہے. تو نولی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی کا منہ کسی طرف پھیر دینا, جو سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ اب آپ کا چہرہ ہم پھیر رہے ہیں قبلے کی طرف. اور اس کا مطلب کسی کو کسی کے اوپر حاکم بنا دینا, مسلط بنا دینا بھی ہوتا ہے. تو اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعد الظالمین بعدا, بعد ظالموں کو
بعض پر، یعنی ظالموں کو ایک دوسرے کے اوپر، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کسب کرتے تھے، جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو کرتوتیں کرتے تھے۔ تو لوگوں کی کرتوتوں کے باعث ہم بعض کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور طرح سے مثلاً آتا ہے سورہ زخرف میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ تو وہ نولی کے لفظ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی اوپر مسلط بھی ہے اور ساتھ بھی ہے ہمیشہ۔ تو یہ جو جن اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، تو پھر ہر انسان کے اوپر جو خدا کی یاد سے اعراض کرتا ہے، ایک جن مسلط ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا سسٹم ہے، ہوتا ان کی کرتوتوں کے سبب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ضرور انسان جہنم میں جائے اور ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیے۔ جن لوگوں نے شیطان کی بات نہیں ماننی ہوگی، اپنے اعمال درست رکھنے ہوں گے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں۔ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، اسی لیے اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو ہمیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں جہنم کے گڑھے میں جانے سے، اب ہم کود ہی جائیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پھر ذمہ داری بھی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے پر ان کے کرتوتوں کے سبب۔ یا معاشر الجن والانس، اب ان سے مشترکہ خطاب ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم، کیا لم یاتی نہیں آئے، کم تمہارے پاس، کیا تمہارے پاس نہیں آئے، رسول منکم، رسول تم میں سے، مطلب یہ کہ جو جنوں کے اندر بھی رسول آئے وہ جنوں میں سے تھے، اور جو انسانوں میں رسول آئے وہ انسانوں میں سے تھے، کیونکہ قرآن شریف میں بعض جگہ آتا ہے نا کہ وہ جن قرآن سنا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے اس کے متعلق ڈسکس بھی کیا، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کو بائبل کی چیز مثلا پڑھ لیں اور ہم بائبل کے متعلق کوئی انالیسس کر لیں یا جو بھی کر لیں، بٹ یہ لاجیکل بھی ہے، قرآن کے باقی جگہوں سے بھی پتہ لگتا ہے، اور یہاں سے تو کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ جنوں کے اندر ان کے رسول آتے ہوں گے، کیونکہ جن بھی مسئول ہیں، جنوں کو بھی قیامت والے دن جا کے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو کیا تمہارے میں نہیں آتے تھے رسول تم میں سے، یقصون علیکم، یقصو قصے سے ہے، کوئی واقعہ بیان کرنا، جو واقعات بیان کرتے تھے تم کو، آیاتی، میری آیات سے مراد، یعنی اب یہاں مطلب یہ بنے گا کہ میری آیات سناتے تھے، بٹ اپیرنٹلی یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے جس میں جیسے مثلا انسانوں کے کیس میں حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں۔ یہ سارے جو واقعات جن آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیں خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے کہ ان قوموں نے غلط کام کیے، تو دیکھو دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اور دنیا میں ان کو وہ عذاب دکھا دیا گیا جو قیامت والے دن آ کے ہونا ہے۔ ایک قیامت صغریٰ جو ہے وہ دنیا میں برپا کر دی گئی۔ تو رسولوں نے آ کے ہمیشہ یہ باتیں بتائیں، اور ان چیزوں کے لیے وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے۔ کس چیز سے ڈراتے تھے؟ لقاء یومکم ھذا، تمہارے آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ ھذا ہو گیا یہ، یومکم تمہارا دن، لقاء یومی یہ پھر آگے مرکب اضافی ہے، تمہارے دن کی ملاقات، اس یعنی تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے، وہ تمہیں بتاتے تھے کہ یہ حود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا دنیا میں، اور وہ ان کے بہت قوموں کے آثار آج بھی موجود ہیں، وہ قومیں ملیاں میٹ ہو گئی، فرعون کے احرام موجود ہیں، فرعون غرق ہو گیا، اب اس کی خیر لاش بھی نکل آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو رسولوں نے بھی ان کو بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا کہ تم دیکھو جیسے ان کے ساتھ دنیا میں ہوئی ہے آخرت میں بھی دوبارہ ہوگی،
اور اگر تم بھی ان کے جیسا اعمال کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسی ہوگی. تو اس چیز کو توجہ دلائی. سوال وہاں قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اب بتاؤ بلا، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے پچھلی قوموں کی باتیں نہیں بتائی تھی؟ کیا انہوں نے میاری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی تھی؟ کیا تمہیں انہوں نے وارن نہیں کیا تھا کہ آج کا دن آئے گا اور تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوگے، اپنے اعمال کا جواب دو گے، تمہارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تم سے سوال کیے جائیں گے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط کام کیوں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں ان کو کہاں استعمال کیا. تمہیں پتہ نہیں تھا؟ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ تم اتنے ہی بچے تھے، تم اتنے بیوقوف تھے، تم اتنے اسٹوپڈ تھے کہ آج اس انجام کو آ کے پہنچے ہو. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے جو پڑھ کر سناتے تھے تمہیں میری آیتیں اور خبردار کرتے تھے تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی ملاقات سے. قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم نے گواہی دی، علی انفسنا، اپنے جانوں کے خلاف. یہ علی پھر خلاف کے معنوں میں آتا ہے، اگینسٹ آور سیلف. لی ہوتا ہے تو اپنے حق میں ہوتا ہے، علی ہوتا ہے خلاف. تو وہ کہیں گے ہاں جی ہم گواہی دے رہے ہیں، خود سے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف. اور پھر ہوا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا. غین رے رے کا مطلب ہے دھوکا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی. وہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے دھوکے میں پڑے رہے. کیوں؟ دنیا کی زندگی میں چیزیں بظاہر خوشنما نظر آتی ہیں، لوگ غلط کام کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کو بھی خوشنما کر کے دکھائے جاتے ہیں، دوسروں کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو بڑے چیمپئن ہے، ان کی تو بڑا سٹیٹس ہے، یہ تو ایلیٹ ہے، یہ فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بینکوں سے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، نمازیں شمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے تو وہ خاص ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنی بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں. اگر آپ نے احکامات و عمل کر لیا بڑی اچھی بات ہے، نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ زیادہ بڑے درجے دے دے گا، لیکن اب ایک بندہ ملاوٹ کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے اور اتنا بڑا سیٹ بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ کوئی اتنی بھی بری بات نہیں ہے. یہ جو دنیا کی زندگی کی جو چکا چوند ہے وہ انسان کو فریب میں ڈال دیتی ہے، دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور جب وہ خود اس میں انوالو ہوتا ہے، جو خود اس کو ٹیمپٹیشن آتی ہیں، تو پھر دھوکا اور بڑھ جاتا ہے. وہ جو خود کام کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا چلے جی میں نے یہ فلاں غلط کام کر لیا، چلو غلط تو ہے لیکن ٹھیک ہے، اتنا بھی ایسے بھی اب اتنے بھی ہم فرشتے تھوڑی ہیں. اس طرح کے ڈائلاگ آپ کو اکثر سننے کو ملیں گے. ہاں جی آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایسے ایڈے بھی مومن تو نہیں نا، ہوں اسی کو فرشتے تو نہیں نا، میں نے انسان ہے، انسان کو بھول چپ ہو ہی جاتی ہے، اللہ معاف کرے. شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف ان کو کرتا ہے جنہیں شرمندگی ہوتی ہے، جن کے یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرو، کچھ نہیں ہوگا، ان کو تھوڑی معاف کرے گا. مگر قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا. تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے اوپر یہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر رہے ہیں، کافر تھے، کافر رہے. وہ خود اس چیز کی گواہی دیں گے اس وقت. اب جس وقت وہ یہ گواہی دیں گے ظاہر سی بات ہے اس گواہی سے ان کو خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود گواہ ہیں اور ان کو دھوکے میں رکھا دنیا کی زندگی نے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. اسی سے موضوع سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے، بلکہ دو آیتیں جو سورہ زمر میں آتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا.
اور وہ گھسیٹ کر لائے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف گرو در گرو، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے جہنم تک، فتحت ابوابها، کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور ان سے سوال کریں گے جہنم کے دروغے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں پڑھ کر سناتے تھے تمہارے رب کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں وارن کرتے تھے آج کے اس دن کی تمہاری ملاقات سے، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور بالکل آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن چسپاں ہو جائے گا، حق ہو چکا ہوگا عذاب کا فیصلہ کافروں کے متعلق، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو پھر ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے، فبئس مثوی المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ زندگی میں تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اور تم نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں مانا، اتنے بھی ہم مومن نہیں ہیں، اب اتنے بھی فرشتے نہیں ہیں، ہم کو رسول تھوڑی ہے، ہم کو ان کے صحابہ جیسے تھوڑی ہے کہ ہر کام ہی ہمارا صحیح ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ مؤذن نے اذان دی آؤ نماز کی طرف، تم نے کہا نہیں میں نے نہیں آنا، میں تو گھر میں بھی نہیں پڑھنی، ہاں پڑھنی چاہیے لیکن میں نے نہیں پڑھنی، اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے بڑے بن گئے، متکبر ہو گئے، تو پھر جو لوگ تکبر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، ہمیں اس اپروچ سے محفوظ رکھے، انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں کوتاہیاں نفس کی ٹیمپٹیشن جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس ٹیمپٹیشن سے بچنے کے لیے۔ اور ٹیمپٹیشن سے بچنے کے لیے جو ایک چیز میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اس چیز کا نام ہے امپلس کنٹرول۔ اپنے ٹریننگ کرنی چاہیے ہر انسان کو سائیکولوجیکلی۔ سائیکولوجیکل ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی موقع پر انسان کے اندر سے ایک امپلس اٹھتی ہے، اس کو اس وقت دبانا ہوتا ہے، جب آپ اس کو نہیں دباتے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ مثال کے طور پر آپ کا ڈرائیور ہے بڑا نامعقول ہے، بہت نقصان کراتا ہے، گاڑی مار دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نہیں پسند، فضول ڈرائیور ہے، اس کو نوکری سے نکال دیں، دیٹ از پرفیکٹلی فائن۔ اچھا آپ کہتے ہیں نہیں نوکری سے ابھی نہیں نکالنا، اب جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں، اس سے پہلے آپ کا امپلس کنٹرول ٹھیک تھا، اب آپ اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ڈرائیور صاحب آپ کا روز کا ساتھ ہے، وہی آپ کو دفتر لے کے جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اب سارا راستہ آپ اس کے اوپر چلاتے جاتے ہیں، سارا راستہ واپسی کا چلاتے ہوئے آتے ہیں، جو آپ کو پہلی امپلس پیدا ہوتی ہے اس کو ڈانٹنے کی، بدتمیزی کرنے کی، کیونکہ ہے تو وہ روڈنس نا، ہے تو وہ تکبر، آپ کا ڈرائیور ہے ٹھیک ہے، آپ کا ملازم ہے، لیکن آپ کو بد اخلاقی کرنے کی تو کسی نے اجازت نہیں دی، معاشرہ شاید اجازت دے دیتا ہے، قانون میں شاید ڈرائیور کو ڈانٹنے کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا نا، اور اللہ نے یہ فرمایا نا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے خوبصورت طریقے سے بات کرو، اب آپ نہیں کر رہے، اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے، آپ اپنا امپلس کنٹرول لوز کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ڈرائیور جو ایکچولی جینوئنلی نامعقول تھا، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کو ڈانٹیں گے نہیں، اس کی بےزتی نہیں کریں گے، وہ کام ٹھیک کرے گا ہی نہیں، وہ بات آئے گا ہی نہیں، اپنے آپ کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، کچھ حد تک وہ جسٹیفیکیشن ٹھیک بھی ہوگی، آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور آپ اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آفس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب وہ ڈرائیور جتنے نامعقول نہیں ہوتے، اس سے کم لیول کے ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے کم، پھر آپ ذرا ذرا سی بات کے اوپر آپ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار میرا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، بس یہ میں سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں تو یہ کر دیتا ہوں، میں تو وہ کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں آپ ہی بالکل ٹھیک ہے اور باقی سارے لوگ بالکل غلط،
یا آپ 99% ٹھیک ہیں اور باقی لوگ 99% غلط ہیں، اور آپ غلط بات تو برداشت نہیں کر سکتے، آپ غصے سے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سب سے امپورٹنٹ غلط بات تو یہ ہے کہ غصہ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں، غصہ تو حرام ہے، غصہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، غصہ تو تکبر کی نشانی ہے۔ مگر یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہر غلط عمل اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ اندر سے ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ یار یہ والا کام تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی دنیا میں انسان ہوتا ہے بالکل جھوٹ نہیں بولتا، کہیں اس کو کوئی ایک جگہ پہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو شرمندہ ہوتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس کو امپلس اٹھتی ہے، وہ اس کو وہاں روکتا نہیں ہے، کنٹرول نہیں کرتا۔ تو جس طرح یہ آہستہ 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 بلڈ اپ ہو جاتی ہے انسان کے اندر کوئی بھی غلط کام کرنے کی ٹینڈنسی، اور بلڈ اپ ہو کے اس کی ٹینڈنسی سے ہٹ کر وہ ہیبٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح گریجول امپروومنٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے کسی میں غصہ نہیں کرنا، تو اب آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، جو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں کہ پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو بڑا غصہ چڑھ گیا ہے تو آپ نے کسی کو جواب دینا ہے۔ ہم اپنی کمپنی میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ سپلائر یا کلائنٹ کو بڑی نامعقول بات کر دیتا ہے جس سے آپ کو سخت غصہ چڑھا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو جواب مت دیں، 1 گھنٹہ ویٹ کریں، آنسر بنا کے لکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، گھنٹے بعد اس کو دوبارہ ریویو کریں، پھر چھوڑ دیں، پھر اس کو ریویو کر کے پھر لکھ کے بھیج دیں، اور واقعی اگر فرض کریں آپ نے کوئی سخت جواب دینا بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ ریویو اٹ، تو آپ اس کو بریک کرتے ہیں، امپلس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہوتی ہے، آپ فضول خرچی کرتی ہیں وہاں امپلس کنٹرول ہوتا ہے، آپ وقت ضائع کرتے ہیں وہاں بھی امپلس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا وقت ہے، میرا نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور ٹی وی میں میچ آ رہا ہے، اب اندر سے ایک امپلس اٹھتی ہے کہ نہیں یار چلو میچ ہی دیکھ لیتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے تو اسی وقت کنٹرول کر لیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ آپ اس کو نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ امپلس اور چیزوں میں آئے گی، آپ کی جماعت کی عادت ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو ٹرین کریں، خاص طور سے غصے میں تو بالکل ٹرین کریں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بیماری بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو ٹرین کریں ہر غلط کام کے متعلق، کیونکہ یہ انجام جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ برا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ کے حکم نہ ماننے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا۔ تو اس سے گریجول بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی نگاہ رکھیں، کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں وہاں پہ ویسے بھی وزن میں کاؤنٹ ہوں گی، چھوٹی نیکیاں بھی، چھوٹی برائیاں بھی، اور چھوٹی چیزیں پھر بڑی میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ذالکا، یہ یعنی ذالکا ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، مگر یہ آتا ہے اس کے متعلق جو چیز ٹیکسٹ میں اگر بات ہو جو پیچھے گزر چکی ہے، تو یہ جو پیچھے بات گزری ہے یہ اس لیے ان کے لم یکن ربو کا، نہیں ہے تیرا رب، جیسے یہ یکونو تھا لم کی وجہ سے ہو گیا لم یکن، کیونکہ لم جزم دیتا ہے، نہیں ہے تیرا رب، کیا نہیں ہے؟ مہلک القرى، مہلک، یہ اردو میں بھی ویسے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اصل میں تو لفظ ہے ہے لام اور کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا، ہلاک ہونا، ہلاکا یہلکو، اس سے پھر جو باب افعال بنے گا وہ بنے گا اہلکا یہلکو، اور اس سے جیسے باب افعال میں اسلم یسلم سے مسلم ہوتا ہے نا، فائل اسلام لانے والا، اسی طرح ہوتا ہے مہلک، ہلاک کرنے والا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ مرض بڑا مہلک ہے، ہم ویسے اس کو مہلک کہہ دیتے ہیں، وہ مہلک نہیں ہوتا، وہ مفعول ہو جائے گا، مہلک جو ہے وہ فاعل ہے۔ تو نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا القرى، بستیوں کو، بظلم، بھی ظلم ہے یہ، یعنی ظلم کے ساتھ نہیں، بھی ظلم ان کے ظلم کے سبب، ان کے ظلم کی پاداش میں، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور ان کے رہنے والے، ان کے باشندے غافل ہوں، بے خبر ہوں۔ یہ اس لیے ہوا، یعنی جو اللہ نے اپنے رسول بھیجے جنہوں نے آ کر لوگوں کو خبردار کیا۔ کیوں خبردار کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نادانی میں تباہ کر دے، پکڑ لے، گرفت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت پہنچائی،
یعنی اللہ، یہ اب اللہ کی رحمت کا کانسیپٹ ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی تو اللہ کا فضل کرم ایسا ہے کہ اس نے سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. پرندہ ہے، اس کے جو نفسیات اور اس کی فزیک، اس کے اندر یہ وائر کر دیا گیا پروگرام کہ اس نے کیسے اڑنا ہے. مچھلی کو اللہ نے سکھا دیا کہ اس نے پانی میں کیسے تیرنا ہے. اور اگر آپ فزیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں، لوگوں نے جو خاص طور سے گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، گائے کا جو بچڑا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اکثر جانوروں میں ایسا ہے کہ جو بہت انفینٹ نومولود ہوتے ہیں بچے ان کے، وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو انسان کا جو بچہ ہے وہ اس کو کھڑے ہونے میں سال لگ جاتا ہے، اتنا زیادہ فرق ہے. اچھا، اب انسان کے ساتھ دوسرا پرابلم ہے کیونکہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو چوائس دی گئی، جس نے زندگی میں فیصلے کرنے ہیں. جو مخلوق جانور وغیرہ ہے ان کے تو جو بھی انہوں نے فیصلے کرنے ہیں نا وہ ان کے اندر وائرڈ ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ وائر کر دیا گیا. ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے میں عقل استعمال کرنی تھی اور ہمارا امتحان بھی ہونا تھا. تو ہمیں اس طرح وائر تو نہیں کیا گیا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں اور ہمیں صرف صحیح کام کرنے اور ہم جھوٹ بول ہی نہ سکتے ہو، ہم نے ہمیشہ منہ سے نکلا ہی سچ. لیکن ہمیں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا. تو جیسے ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، اپنی رحمت فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا، یا وہ چیزیں بتائی گئیں کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ آخرت کی زندگی سدھر جائے، تاکہ کل کو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا اتمام حجت، وہ اتمام حجت کر دی گئی کہ انسان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن بالکل ختم ہو جائے. یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر یہ وہی نہ بھی آتی ہمارے پاس تب بھی ہم جسٹیفائیڈ نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور جو بخشی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں. اور یہ چیز آج بھی ریلیونٹ ہے. بعض اوقات لوگ اسی سے پلی لیتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم نادان ہیں تو پھر تو ہمیں اللہ نہیں پکڑے گا. اس طرح نہیں ہے، اس ڈائریکشن میں نہیں لیا جا سکتا. اور اس کا پھر لوگ سولوشن یہ کرتے ہیں کہ وہ نالج حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ سورہ نور پڑھ لیں، اس میں پردے کے یہ احکامات ہیں، وہ خواتین اس سے فرار ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا کہ اگر ہم نے پردے کی آیتیں پڑھ لی اور پھر ہم نے پردہ نہ کیا پھر تو ہمیں گناہ ہو جائے گا، پھر ہم جہنم میں چلی جائے گی. وہ کہتے ہیں ہم آیتیں ہی نہ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم وہاں جا کے یہ پلیڈ کر لیں گے کہ اچھا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے پردہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا دوپٹہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہمیں وہ بھی ہم معصوم بن جائیں گے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. آپ غافل، نادان، بے خبر تب کنسیڈر کیے جائیں گے اگر آپ کو چیز ملی نہیں. اگر آج کے دور میں ایک ہندو کا بچہ ہے، وہ 8 سال کا ہے، وہ فوت ہو گیا، تو ہم توقع کریں گے کہ 8 سال کے بچے کو شعور نہیں پہنچا، اس کے بعد ہدایت نہیں آئی کیونکہ وہ شعور کی عمر کوئی نہیں پہنچا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. لیکن ایک ہندو ہے، اس کا بچہ 26 سال کا ہو چکا ہے اور اس نے زحمت نہیں کی یہ جاننے کی کہ اس کے خیال میں جس نے بھی دنیا بنائی ہے، جس نے بھی اس کو پیدا کیا، وہ اسے کیا چاہتا ہے، وہ اس نے زحمت گوارا نہیں کی. اور اس کے بعد وہاں جا کے کھڑا ہو کے کہا جی اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا، میں تو یہ سمجھا کہ رام نے دنیا بنائی، مجھے کیا پتا. تو اس طرح نہیں ہوگا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہے، اس کو اس عقل کی بیس پہ سوال ہوگا اور اس کو جواب دینا پڑے گا. اگنورنس آف لا جو ہے نا، دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز. ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. یہ اس لیے کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں اور ان کے رہنے والے بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ان کے اعمال کے لحاظ سے لوگوں کے درجات ہیں، سب لوگوں کے. اب یہ درجات کیا ہیں؟ یعنی جس طرح جنت کے اندر درجے ہیں اور ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما،
اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں، اور ان کو ان کے اعمال کے لحاظ سے وہ مقام دیے جائیں گے. جیسے منافقین کے متعلق آتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے، اما ان پلس ما، اس سے جو، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لوگوں کو درجوں کے لحاظ سے سزا دینے کی، ان کی درجہ بندی کرنے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور کسی بھی درجے میں جانے سے محفوظ فرمائے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، اور تیرا رب اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب بے نیاز ہے. اب یہ ایک طرح سے ایک وارننگ کہہ لیں، دھمکی کہہ لیں، قریش کے متعلق ہے. قریش سے یہ کہا جا رہا ہے اور اوورال انسانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ بے نیاز، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور اس سے تمہیں خیر یہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، یا تمہیں اس کو تو تمہاری ضرورت ہے. وہ اس کا غضب اگر ہو اور وہ تم سب کو تباہ کرنا چاہے تو تباہ کر دے گا. تو وہ تو غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ذو رحمہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے. ذو الجلال جلال والا، ذی شان شان والا، ذو الرحمہ رحمت والا. وہ رحمت والا ہے، اس وجہ سے وہ مہلت دیتا ہے، اس وجہ سے وہ اتمام حجت کرتا ہے کہ پکا پکا طے ہو جائے کہ لوگ غلط کام پر جان بوجھ کر قائم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں. تو وہ مہلت دیتا ہے کہ کوئی لوگ انجانے میں نہ پکڑے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ابھی ان تک ہدایت پہنچی نہ ہو. این یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو لے جائے تم کو. یہ بھی باب افعال ہے. یہ جب سٹرکچر آتا ہے نا پیش والا، تو اگر یہ جو سیکنڈ لیٹر ہے، اگر تو اس کے اوپر ہو زبر جو یہاں زیر آ رہی ہے، تو اگر تو یہاں زبر ہوگی نا تو پھر تو یہ ہوتا ہے پیسو وائس. لیکن اگر اس پر زیر ہے اور شروع میں پیش ہے تو پھر یہ باب افعال ہوتا ہے جنرلی. تو یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، ویستخلف، خلف ہوتے ہیں جو آنے والے ہوتے ہیں، جو پیچھے آتے ہیں، کسی کے جانشین ہوتے ہیں، جسے خلیفہ کا لفظ بھی ہے. تو استخلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خلیفہ بنانا. تو وہ تمہیں یعنی وہ جانشین بنا دے، من بعدکم، یعنی وہ تمہارے پیچھے لے آئے، تمہارے بعد تمہاری جگہ کسی کو لے آئے، تمہارے بعد تمہارا خلیفہ بنا دے، یعنی تمہاری جگہ تمہارے بعد کسی اور کو لے آئے. ما یشا، جس کو چاہے. یہ ماں پہ آتے ہیں، یہ ماں میں ایک ٹیکنیکل بات ہے. کما انشأکم، جیسا کہ اس نے تمہیں نشو و نما دی، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اٹھایا. من ذریتی قوم آخرین، یہ بھی جو ہے یہاں تک مرکب اضافی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. اور آگے جو ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ صرف موصوف ہو گیا، کیونکہ مرکب اضافی ہوتا تو پھر قومی ہوتا. تو قومین آخرین ہو گیا، دوسری قوم، دوسرے لوگ. ذریتی قومن، دوسرے لوگوں کی ذریت، ان کی اولاد. تو تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے جیسے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اسی طرح تمہارے بعد کسی اور کو لے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو بڑا فرق پڑتا ہے کہ یہاں قریش موجود ہیں تو قریش کو تباہ کر دیں قریشی، یا کسی اور کو لے آئے. ٹیکنیکل چیز اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو کہ قریش کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، کسی اور لوگوں کو لے آئے، تو یہاں پہ من کا لفظ ایکچولی بنتا تھا. یعنی مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے، اگر دروازے کے باہر کوئی کہے کہ جی یہاں پر کوئی انسان ہے، تو آپ پوچھیں گے کون ہے. اور اگر آپ کو کوئی بتائے کہ جی دروازے کے باہر کوئی چیز ہے، تو آپ کہیں گے کیا ہے. کون استعمال کرتے ہیں
ان کے لیے جو عقل والے ہوتے ہیں، یعنی انسان ہے، فرشتہ ہے، اس کے لیے لفظ کون استعمال ہوتا ہے. اگر باہر بکرا کھڑا ہوگا تو اس کے لیے کہ جی باہر کوئی جانور ہے تو ہم کہیں گے کیا جانور ہے، یہ کون سا کہہ دیں گے، چلو وہ ایک فرق چیز ہو جاتی ہے، کون سا بھی استعمال، بٹ کون اور کیا میں پھر ہم کیا چوز کریں گے. تو کیا میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر صرف انسان نہیں ہوں گے، اس کے اندر چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہو. تو عربی میں کون کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے من، اور کیا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ماں. تو ماں کے اندر تو پھر چیزیں انسان سارا کچھ آ جاتا ہے. یہاں پہ یہ آ گیا ما یشاء، یعنی وہ تمہارے بعد تمہاری جگہ لا کر بٹھا دے جس چیز کو چاہے. انسان بھی نہیں، ہو سکتا ہے وہ صحرا کے ذروں کو تمہارا جانشین بنا دو، ان کو بولنے چلنے عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے. یعنی وہ تو قادر مطلق ہے نا، وہ کچھ بھی. اصل میں مراد کیا ہے اس سے، قریش کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے پیچھے ضروری نہیں کہ تمہاری نسل میں سے ایک اور قوم نہیں کھڑی ہوگی، تمہاری نسل بھی ہو سکتا ہے مٹا دے، کوئی اور نسل لے آئے، کوئی اور نسل کیا لے آئے، کوئی اور چیز لے آئے، کوئی پتھر لے آئے اور پتھروں کو تمہارا جانی چاہیے. تمہاری حیثیت اللہ تعالیٰ کے حضور پتھروں جیسی ہے، اس سے بھی حد کم تر ہے. یعنی اللہ کی تو سب مخلوق ہے، وہ بھی جیسے پتھر مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو. تو یہ لفظ ذرا اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے غالباً استعمال ہوا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ لے آئے تم سے بعد کسی کو جس کو وہ چاہے، جیسا کہ اس نے تم کو پیدا کیا دوسرے لوگوں کی اولاد سے. ان بے شک ما توعدون، جو تم سے وعدہ. اب یہ دیکھیں نا، یہ تے پر پیش ہے اور آئین کے اوپر زبر ہے، یہ پیسو وائس ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتن، یہ آتن جو ہے عطا یا اتی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. تو عطا یا اتی سے جو فائل بنے گا بیسیکلی وہ بنے گا فائل آتیجن. تو یہ جو آتیجن ہے وہ آتن بھی بن جاتا ہے، آتیجن زیادہ شد نہیں ہے. تو اس کو آتیون بھی پڑھ لیتے ہیں اور یہ مختصر ہو کے آتن بھی ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی فائل ہے، آنے والا ہے. بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کے رہے گا، یا جو عذاب یا جو قیامت کی گھڑی کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو معجز. معجز یہاں پہ فائل ہے. عجز کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا عاجز ہونا، کسی کام کی قدرت نہ رکھنا. اس سے پھر جو باب فعال بنے گا عجز یعجز، اس کا مطلب ہے کسی کو عاجز کر دینا، کسی کو بے اختیار کر دینا. بے اختیار کر دینا اب اس کانٹیکس میں ہے، جیسے مثال کے اوپر اگر شکاری جا رہا ہے اور وہ ہرن کے پیچھے بھاگا، ہرن اس کے قابو میں نہیں آیا، اس کے اختیار میں نہیں آیا، تو اس کے لیے کہیں گے کہ یہ جو ہرن ہے یہ معجز ہے، یہ قابو سے باہر نکل گیا. تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم معجزین نہیں ہو، یعنی تم قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، مراد یہ ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے. عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، جب عذاب آنا ہے تو آ جائے گا، پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے، اس لیے بے وجہ شور نہ کرو. قل یا قومی، کہہ دیجئے اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں. میں بھی عمل کرتا ہوں یعنی انڈرسٹوڈ ہے اپنے مقام پر. یہ ایک طرح سے ایکچولی وارننگ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ابھی جیسا آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، ہم بھی کر لیں گے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم بھی کر لیں گے پھر جو ہمارا دل چاہے گا. یہی بالکل وہ والی بات ہے کہ آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے، جس مقام پہ کرنا ہے، جس جگہ پر کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے. تو جس طریقے پر آپ نے چلنا ہے آپ چل لیں،
ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے. یہ ایک طرح سے دھمکی ہے. اس کا شاید اگلا سٹیپ وہ بنتا ہے. یہ سورہ نام مکہ میں نازل ہوئی تھی اور آخر کے پیریڈ میں تھوڑی ہوئی تھی, اور سب سے آخر میں غالباً مکہ میں وہ سورت نازل ہوئی تھی کافرون, جس کے اندر کہا گیا لکم دینکم ولی دین, اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی تم جو کرو تم کرو, میں نے تو تمہارے معبودوں کی عبادت کرنی نہیں ہے اور تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے پہ نہیں راضی ہو رہے, تو بس ٹھیک ہے. پھر یہ تھی وارننگ. اس کے بعد ہجرت ہوگی. تو یہ جو ہمارے بات کو اس کو الٹا استعمال کر لیتے ہیں لوگ, کہتے ہیں اچھا جی تم اپنے طریقے پہ چلو, ہم اپنے بڑی کو رواداری کی بات ہے. رواداری کی بات نہیں ہے, یہ دھمکی ہے. رسول جب کسی کو یہ فرما دیں کہ ٹھیک ہے پھر اب جو تم کر رہے ہو کرتے رہو, اس کا مطلب ہے اگلا سٹیپ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو یہاں پہ بھی اسی قسم کی بات ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم نے جو کام کرنا ہے اپنے طریقے پہ چلتے رہنا ہے, باز نہیں آنا تو مت آؤ, میں بھی نہیں ہٹوں گا. میں تو سیدھے راستے پہ ہوں, اپنے موقف سے 1 انچ ہٹنے والا نہیں. بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ہے اس میں اسم استعمال ہوا ہے, یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے. تو یہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ تم اگر اپنے بتوں کی پوجا کے اوپر قائم ہو تو میں ایک واحد خدا کی عبادت پر تم سے بڑھ کر قائم. پھر یہ دھمکی باقاعدہ الفاظ میں آ رہی ہے, فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار, پھر تم جان لو گے, ان قریب جان لو گے کون ہے جس کے لیے ہے عاقبۃ الدار, آخری دن کا انجام, گھر کا انجام. دار سے مراد دار آخرت, یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو آخرت کا انجام کس کے لیے ہے, عاقبت کس کو نصیب ہوگی. اور عاقبت اچھا برا دونوں بدلے ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے, عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. تو وہ چیز جو کسی عمل کے پیچھے آتی ہے, یعنی سزا جو آتی ہے, جس کے لیے شدید العقاب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, کہ وہ سزا جو پکڑ کسی گناہ کی سزا میں آتی ہے وہ ہوتا ہے عقاب. ایک عذاب بھی ہوتا ہے, عذاب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہی ہو تو تب آپ کو عذاب ملے گا, اور عاقبت اچھے معنوں میں استعمال ہو سکتی ہے. تو کس کے لیے ہے گھر کی عاقبت, انجام کار کس کو کامیابی ملے گی, تم بھی جان لو گے. اور کامیابی کی اگر بات ہے, عاقبت کی بات ہے, انہ لا یفلح الظالم, بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم, ظالموں کو فلاح نہیں ملے گی. یہ لفظ بھی جو ایسے ہے نا, فلاح یفلح, اس کا مطلب ہوتا ہے ہل چلانا, پھاڑنا. یہ کسانوں کے فیض میں استعمال ہوتا ہے, محنت کرنا, محنت کر کے, اور اس سے پھر جو باب افعال ہے افلح یفلح وہ ہوتا ہے محنت کر کے کامیاب ہو جانا. اور یہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے اس کے اندر جو مصدر ہے نا وہ افلاح استعمال نہیں ہوتا بلکہ فلاح استعمال ہوتا ہے. تو فلاح جو ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, تو مشکلات کو عبور کر کے کامیاب ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو نہیں کامیاب ہوں گے ظالم, کامیاب تو وہی ہوں گے جو محنت کریں گے, مشقت کریں گے, اللہ کے راستے پہ چلیں گے, وہی کامیاب ہوں گے. جو گناہ کرنے والے ہیں, چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹا دینے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. تو پھر ٹھیک ہے تم بھی اپنا کام کرو, ہم بھی کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کس کو پھر کیا بدلہ ملتا ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنے طریقے پر چلو, میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں, تم جلد جان لو گے کہ کس کو آخرت میں اچھا انجام ملتا ہے. بے شک ظالم لوگ فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے. نظربو مضارع ہوتا ہے, یعنی بیسیکلی ہوتا کیا ہے, ضربا یہ ہے ماضی, اس نے مارا. یضربو یہ ہے مضارع, وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. نضربو اسی طرح ہوگا, ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے. تو اس کے اندر جو آپ اس کو آپ سمجھتے ایسے ہیں کہ جو یہ ہے نا یا تے یا نون, یہ اس کو ہم کہتے ہیں مضارع کی نشانی, اس کے اوپر ہوتی ہے زبر, اور اس کے بعد 3 الفاظ ہیں, پہلا دوسرا تیسرا. اس کو وہ کیا کرتے ہیں, فے عین اور لام, فعلا کے بیس پہ نا زواد کو کہہ دیتے ہیں یہ فے کلمہ ہے, رے کو کہتے ہیں عین کلمہ ہے, بے کو کہتے ہیں لام کلمہ ہے. تو اس میں جب عین کلمہ ہوگا اس کے اوپر آ رہی ہے زیر, اس پر زیر بھی ہو سکتی ہے, اس پر
زبر بھی ہو سکتی ہے, اس پر پیش بھی ہو سکتی ہے. یہ 6 اسٹرکچر بنتے ہیں 3 لیٹرز کے اندر. اس کے اندر ایک اسٹرکچر یہ ہوتا ہے مثلا ضربہ یا ضربو والا, ایک اسٹرکچر ہوتا ہے فتح یفتہو والا. یفتہو میں جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہوتی ہے. اسی طرح ایک اسٹرکچر بنتا ہے نصرہ ینصرو والا. ینصرو میں جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ درست ہے. جو باب افعال ہوتا ہے, باب افعال ہوتا ہے اسلم یسلمو, اس وزن پہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور ہم یسلمو ہی لکھ لیتے ہیں. تو باب افعال کا اسٹرکچر یہ ہوگا کہ یہ پر پیش ہوگی اور عین کلمہ پر زیر ہوگی. تو یہ اسٹرکچر سے پتہ لگ گیا یہ باب افعال ہے. اچھا, یہ جو باقی یہ تینوں ہیں ان کا جب پیسو وائز بنائیں گے تو یہ یضربو سے بن جاتا ہے یضربو, یفتہو سے بن جاتا ہے یفتہو, ینصرو سے بن جاتا ہے ینصرو. پیسو وائز میں ہمیشہ عین کلمہ پر زبر ہوگی اور جو یہ مضارع کی نشانی ہے اس پر پیش ہوتی ہے. اب یہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے, ملتا جلتا ہو جاتا ہے باب افعال سے. تو آپ نے پہچاننا اس طرح ہے کہ اگر پہلے نشانی پر پیش آ گیا تو پیش آیا تو یہ مضارع بھی ہو سکتا ہے اور یہ پیسو وائز باب افعال کا بھی ہو سکتا ہے. باقی کے جو باب ہیں نا وہ پہچانے جاتے ہیں. یعلمو باب استفعال ہے, باب مفاعلہ ہے, وہ ساروں میں نا زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں. کنفیوژن باب افعال اور نارمل مضارع میں ہوتی ہے. ماضی میں اس میں بھی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ یہ ضرب ہے تو وہ اسلمہ ہوتا ہے, اس میں بھی ایک الف دائر آ جاتی ہے. مضارع کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے. تو اس میں پھر آپ نے یہ سمجھنا کہ اگر پہلے یہ تے یا نون یا الف جو مضارع کی نشانی ہے اس کے اوپر آ گیا پیش, یہاں پر بھی پیش یہاں پر بھی پیش. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فے کلمہ پر تو جزم ہوگی, ادھر بھی جزم ہے ضاد پر, ادھر بھی جزم ہے سین پر. آپ نے عین کلمہ کو دیکھنا ہے جو 3 لیٹرز میں جو مڈل والا لیٹر ہے. تو اگر اس کے اوپر ہے زبر تب یہ ہے پیسو وائز مضارع کا نارمل 3 لیٹر. اگر اس پر ہے زیر تب یہ ایکٹیو وائز ہے باب افعال میں. تو اگر آئے گا یخرجو, یخرجو کا مطلب ہے کہ اس کو نکالا جاتا ہے, اور اگر ہوگا یخرجو تو وہ ایکٹیو وائز ہے باب افعال میں اور ہم کہیں گے وہ نکالتا ہے. تو وہاں پر آپ نے, کیونکہ یضربو میں تو پرابلم نہیں ہے, باب افعال سے استعمال ہی نہیں ہوتا, بٹ وہ وربز جو باب افعال میں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے یہ رول دیکھنا ہے کہ اگر نشانی کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے 3 لیٹر میں اس کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ پیسو وائز ہے 3 لیٹر کا, اگر اس کے اوپر زیر ہے تو پھر وہ ایکٹیو وائز ہے. اچھا, اس کے 3 لیٹر پہ بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے. خرجو شاید افعال کا بھی پیسو وائز بھی یخرجو ہی بنے گا, تو وہاں پھر آپ کو کانٹیکٹ سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے.